بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برِ صغیر کے عظیم گلوکار اور موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ محمد رفیع گائیکی کا ایسا ہنر لے کر پیدا ہوئے تھے جو قدرت کسی کو عطا کرتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے مگر ایک بار تو سزائے موت کے ایک قیدی کی آخری خواہش بھی انہی کا گانا سننا تھی۔ سروں کے اس بے تاج بادشاہ کو اپنے پرستاروں سے جدا ہوئے آج 40 برس بیت گئے، مگر وہ اپنی آواز کے ذریعے آج بھی لاکھوں چاہنے والوں کی دلوں میں زندہ ہیں۔ 24 دسمبر سن 1924 کو پیدا ہونے والا یہ گلوکار داتا کی نگری کے معروف محلے بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں پل کر جوان ہوا۔ وہ ہر روز شہر کے سب سے بڑے لانس گارڈن جا کر اپنی سریلی آواز کا جادو جگاتے تھے۔ اس نوجوان کی مدھر آواز جب فضا میں گونجتی تو لوگ اس کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ محمد رفیع نے اپنے آبائی محلے کی جن تھڑوں پر بیٹھ کر گلوکاری کے فن سیکھے، وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ سن 1941 میں 17 برس کی عمر میں ممبئی گئے، لیکن لاہور شہر کے در و دیوار پر اب تک ان کی یادوں کے نقش موجود ہیں۔ ممبئی کی فلم انڈسٹری کے لیے محمد رفیع کی آواز کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وقت کے نامور موسیقاروں نے ان کی آواز کو قدرت کا انمول عطیہ جان کر اپنی لازوال دھنوں میں ڈھالا۔ فلم انمول گھڑی کے گانے سے کیریئر کا آغاز کرنے والے محمد رفیع نے ساری زندگی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ کے بعد دیگر کئی خوبصورت گیت رفیع کی پہچان بنے اور کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ 50 کی دہائی میں چاہے اداکار بھارت بھوشن ہوں، گرو دت ہوں یا دلیپ کمار، اسی طرح 60 کی دہائی میں دھرمیندر ہوں، شمی کپور ہوں یا دیو آنند، یا پھر 70 کی دہائی میں جتیندر ہوں، رشی کپور ہوں یا امیتابھ بچن، ان سب ہی کو محمد رفیع نے اپنی آواز دی۔ اداکار سنجیدہ ہو یا مزاحیہ، اگر آواز محمد رفیع کی ہے تو فلم ساز کا آدھا کام تو آسان ہو جاتا تھا۔ محمد رفیع کے گیت ایسے ہوتے تھے یوں لگتا تھا کہ اداکار خود گا رہا ہو، اسی لیے انہیں شہنشاہ گلوکاری کہا گیا ہے۔ ویسے تو عظیم گلوکار محمد رفیع کی یادگار گانوں کی تعداد بلا شبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 3 دہائیوں سے زیادہ طویل کیریئر کے دوران انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد رفیع کا ایک گانا ایسا بھی ہے جس کو گانے کے دوران ان کی حلق سے خون بہنے لگا تھا۔ یپ فلم بیجو باورا کا گانا اور دنیا کے رکھوالے تھا۔ کیل بدیوانی نے تحریر کیا جبکہ موسیقار نوشاد علی نے کمپوز کیا۔ اسے راگ درباری میں گایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے محمد رفیع نے 15 دن تک ریاض کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوشاد نے گانے کے آخری سروں کے لیے محمد رفیع پر بہت زیادہ زور دیا، جو بہت اونچے سر تھے، جس کے نتیجے میں ان کے ووکل کورڈ یعنی حلق کی جھلیوں سے جریان خون شروع ہو گیا اور انہوں نے خون تھوکا۔ اس گانے کے نتیجے میں گلوکار کا گلا اتنا متاثر ہوا کہ وہ 10 روز تک گا نہیں سکے۔ نوشاد علی نے کئی سال بعد اس حوالے سے بتایا کہ میں محمد رفیع کی آواز کی رینج کو دکھانا چاہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تجربے کے بعد محمد رفیع کا گلا اتنے اونچے سر نکالنے کے قابل ہو گیا اور کئی برس بعد ٹی وی پر لائیو گانے کے دوران کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہیں ہوا۔ اسی گانے کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔
جس کے مطابق ایک بار کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ جب اس سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کسی کھانے یا رشتہ دار سے ملاقات کے بجائے کہا کہ وہ محمد رفیع کا گانا او دنیا کے رکھوالے مرنے سے پہلے سننا چاہتا ہے۔ جیل کے حکام اس خواہش کے بارے میں جان کر دنگ رہ گئے اور اسے پورا کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ پر اس گانے کو اس قیدی کو سنایا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے PK نور TV۔